سیدنا ابو طالب کا اسم گرامی عبد مناف یا عمران ہے۔ اپنے بڑے صاحبزادے طالب کی مناسبت سے ابو طالب کنیت ہوئی، جس نے شہرت عام میں اصل نام کو پیچھے چھوڑ دیا۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد سیدنا عبداللہ بن حضرت عبد المطلب کے حقیقی بھائی تھے۔ دونوں کی والدہ کریمہ کا نام حضرت فاطمہ تھا۔ جناب ابو طالب کا دامن اخلاق و کردار زمانہ جاہلیت میں بھی ہمیشہ پاک صاف رہا۔ وہ خرابیہ عقید و اعمال سے ہمیشہ محفوظ رہے۔ وہ ان بہت سی برائیوں سے بھی پاک دامن رہے جو جاہلی معاشرے کا حصہ بن گئی تھیں۔ انہیں شخصی اور خاندانی اعتبار سے جو امتیازی شان حاصل تھی، انہوں نے زندگی بھر نہ اپنے کسی قول و فعل سے اسے مجروح ہونے دیا اور نہ ہی کبھی اسی سے سوء استفادہ کیا۔ آپ تقریباً 35 برس کے تھے کہ ان کے مرحوم بھائی کے گھر میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے در یتیم پوتے کی کفالت میں کوئی دقیقہ فرد گزاشت نہ کیا۔ ان کے بعد انہی کی وصیت کے مطابق یہ سراپا سعادت ذمہ داری حضرت ابو طالب کے نصیب میں آئی، جنہوں نے کم و بیش 40 برس اسے اپنی زندگی کی پہلی اور آخری ترجیح بنا کر نبھایا اور صحیح معنوں میں کفالت و حمایت کا حق ادا کر کے دکھایا۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے باپ بھی تھے اور ماں بھی۔ ان کی اہلیہ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی ہمیشہ اپنے عظیم شوہر کا انداز فکر و عمل ہی اپنایا۔ یہ خوش نصیب گھرانہ اپنے زیر کفالت یتیم بھتیجے کو اپنی سگی اولاد سے بھی زیادہ چاہتا تھا۔ ہر قدم پر ان کی منشا اور رضا کو فوقیت دیتا اور ایک قیمتی اور مقدس امانت کی طرح ان کے آرام و آسائش اور حفاظت کا خیال رکھتا تھا۔ حضرت ابو طالب کو اپنے بھتیجے کی رفعت شان کا بخوبی اندازہ تھا، اسی لیے انہوں نے ایک بار قریش مکہ کی درخواست پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے بارش کی دعا مانگی، جو مستجاب ہوئی، اور اپنے نور دل و نظر کو ایک تجارتی سفر پر بھی ساتھ لے گئے۔ اور پھر ان کی حفاظت کے پیش نظر انہوں نے یہ سلسلہ سفر ہی وقف کر دیا، کیونکہ انہیں ساتھ لے جانا بھی مناسب نہیں تھا اور تنہا چھوڑ کر جانا بھی مناسب نہیں تھا۔ خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کی دوری پسند نہیں فرماتے تھے۔ حضرت ابو طالب ہی کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح کا خطبہ بھی پڑھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 برس کی عمر میں اظہار نبوت فرمایا تو جناب ابو طالب ضعیف العمر ہو چکے تھے، مگر حمایت حق و صداقت میں انہوں نے حیرت انگیز عزم و ثبات، جرأت و شجاعت اور استقامت و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کفار مکہ کا ہر دباؤ خود برداشت کیا، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اور پیغام پر کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ وہ اپنے پورے قبیلے کے ساتھ 3 سال تک شعیب ابی طالب میں مشرکین کے مطابقے کے اذیت ناک تکلیف خندہ پیشانی سے برداشت کرتے رہے۔ جب کچھ مسلمان ہجرت کر کے حبشہ گئے اور قریش نے والی حبشہ نجاشی کو ان مہاجرین کے خلاف دینا چاہا، تو جناب ابو طالب نے منظوم خط لکھ کر نجاشی کو اصل صورتحال سے آگاہ کیا اور مظلوم مسلمانوں کی حمایت جاری رکھنے کے سلسلے میں اس کی بہت حوصلہ افزائی کی۔ اس معاملے میں بھی مشرکین کو ناکامی ہوئی۔ حضرت ابو طالب کے لخت جگر امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آغاز میں ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور ہر مرحلے میں ظاہری نفع و نقصان سے بالاتر ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر قول و عمل کی تائید و تصدیق کرتے رہے۔ ان کے عظیم والد نے اپنے بیٹے کے اس طرز عمل پر ہمیشہ پسندگی کا اظہار کیا اور اپنے دوسرے بیٹوں کو بھی راہ ہدایت کی طرف متوجہ کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و صفا کی مد میں حضرت ابو طالب کے بہت سے روح پرور اشعار بھی موجود ہیں، جن سے اس بے پایہ محبت کا اندازہ ہوتا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو طالب کے دل و دماغ میں موجزن تھی۔ حضرت ابو طالب کی رحلت کے بعد مشرکین مکہ نے نئے جوش و خروش سے
اعزا سرائی کا سلسلہ شروع کر دیا، جس کی انہیں حضرت ابو طالب جیسے معزز محترم ہاشمی سردار کی زندگی میں جرأت نہیں ہوتی تھی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ حالات اتنے ناقابل برداشت ہو گئے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم الہی کے تحت اپنے خاندان اور صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت اختیار فرمائی۔ ہجرت کا یہ فیصلہ اسلام اور مسلمانوں کے حق میں فتح مبین کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو طالب اور ان کی اولاد سے بے حد محبت فرماتے اور ہمیشہ حضرت ابو طالب کے احسانات و خدمات کا شایان شان اعتراف و اظہار فرمایا کرتے تھے۔ ایک موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ میں تم سے دوہری محبت کرتا ہوں، ایک تو قریبی رشتہ داری کی وجہ سے اور دوسری اس سبب سے کہ میرے چچا حضرت ابو طالب تم سے محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو طالب کی یہ امتیازی شان ہے کہ وہ ائمہ اہل بیت علیہم رضوان کے جد امجد ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اطہار کا پدری سلسلہ نسب انہی تک جا پہنچتا ہے۔